ہے، اور اس کی تائید اس حدیث سے ہوتی ہے۔ امام احمد بن حنبل روایت کرتے ہیں، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے کسی سواری کا کجاوا نہ کسا جائے سوائے مسجد حرام، مسجد اقصیٰ اور میری اس مسجد کے۔ مسند احمد میں یہ صراحت کے ساتھ ہے کہ ان تین مساجد کے علاوہ کسی اور مسجد کی طرف زیادہ اجر و ثواب کی امید میں سفر کرنا درست نہیں ہے۔ تین مساجد کو چھوڑ کر بقیہ سب مساجد درجے میں فضیلت میں برابر ہیں۔ شیخ کیا جائے، یہ مطلب بیان کیا جائے کہ ان تین مساجد کے سوا کسی جگہ کا بھی سفر کا ارادہ نہ کیا جائے تو پھر نیک لوگوں کی زیارت، رشتہ داروں سے ملنے، دوستوں سے ملنے، علوم مروجہ یعنی دینی علوم کو اور مختلف علوم کو حاصل کرنے، تلاش معاش، حصول ملازمت یعنی نوکری حاصل کرنے کے لیے، سیر و تفریح کے لیے، سیاحت اور سفارت کے لیے بھی سفر کرنا ناجائز، حرام اور سفر معصیت ہوگا اگر مستثنی منہ مساجد کو نہ مانا جائے۔ عام ماننے کی صورت میں خرابی لازم آئے گی کہ ان تین جگہوں کے علاوہ کوئی بھی شخص کسی بھی مقام کا مطلق سفر نہیں کر سکتا، حالانکہ یہ بالکل درست نہیں ہے۔ شیخ مبارک پوری نے اس جواب پر یہ اعتراض کیا، رہا تجارت یا طلب علم یا کسی اور غرض صحیح کے لیے سفر کرنا تو ان کا جواز دوسرے دلائل سے ثابت ہے، اس بارے میں دوسرے دلائل موجود ہیں۔ سفر علم کے لیے سفر کرنے کی اور معاش کی تلاش میں سفر کرنے کی اجازت دوسری احادیث سے ثابت ہیں، اسی لیے یہ ممانعت عموم پر محمول ہے، یعنی وہ یہ کہتے ہیں کہ اس میں ممانعت عام ہے، مطلق سفر نہ کیا جائے۔ میں کہتا ہوں کہ ہم نے جو سفر کے جو اقسام ذکر کیے ہیں وہ سب غرض صحیح مقصد پر مبنی ہیں، اور ان کے جواز پر کون سے دلائل ہیں جو صحاح ستہ کی اس حدیث کی ممانعت کے عموم کے مقابلے میں راجح ہوں، خصوصاً نیک لوگوں، رشتہ داروں، دوستوں کی زیارت اور ان سے ملاقات کے لیے سفر کرنے، اسی طرح سائنسی علوم کے حصول، تلاش معاش، حصول ملازمت اور سیر و تفریح کے لیے سفر کرنے کے جواز پر کون سے دلائل ہیں جو اس حدیث کی ممانعت پر یعنی جو اس حدیث کے منع کرنے پر راجح یا اس حدیث کے حکم کو منسوخ کرنے والے ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ انور کی زیارت کے لیے سفر کرنے کے جواز پر، سفر کرنے کے جائز ہونے پر اور بھی بہت سارے دلائل ہیں، اور ممانعت کی اس حدیث کی ہم نے ان مذکورہ توجیحات کے علاوہ اور بھی کئی توجیحات یعنی اس کی وجوہات ذکر کی ہیں۔ اس کے لیے شرح صحیح مسلم جلد 3 صفحہ 763 تا 764 ملاحظہ فرمائیں۔ شیخ ابن تیمیہ نے جو اس سفر کو حرام کہا ہے، حافظ ابن حجر نے فرمایا یہ ان کا انتہائی مکروہ قول ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اطہر کی زیارت کے لیے سفر کرنے پر تمام علماء کا، اکثر اہل علم کا اتفاق ہے اور اجماع ہے کہ وہ مبارک سفر ہے اور اس پر بڑی بشارتیں اور فضیلتیں آئی ہیں۔ اور علامہ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، ابن تیمیہ حنبلی نے اس مسئلے میں بہت تفرید کی، انہوں نے بہت شدت کی ہے، کیونکہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے سفر کو حرام کہا۔ بعض علماء نے اس مسئلے میں افراد کیا یعنی زیادتی سے کام لیا اور اس سفر کے منکر کو کافر کہا۔ دونوں بھی افراط اور تفرید کا شکار ہو گئے ہیں، اور یہ دوسرا قول صحت اور ثواب کے زیادہ قریب ہے، کیونکہ جس چیز کی اباحت پر اتفاق ہو اس کا انکار کفر ہے، تو جس چیز کے استحباب پر، جس چیز کے مستحب ہونے پر علماء کا اتفاق ہو اس کو حرام قرار دینا بطریق اولا یعنی بدرجہ اولا کفر ہوگا۔ باب مذکور کی حدیث، یہ جو حدیث شریف ذکر کی گئی بھی اوپر، یہ شرح صحیح مسلم جلد 3 صفحہ 762 حدیث نمبر 3280 پر بھی ذکر کی گئی، اس کی تشریح کی، اس کی شرح کے حسب ذیل عنوان وہاں قائم کیے گئے۔ نمبر 1 گنبد خضرا کی زیارت کے لیے سفر کا حکم، نمبر 2 شیخ ابن تیمیہ کی تکفیر، نمبر 3 قبر انور کی زیارت کے ثبوت میں روایات۔ حدیث نمبر 1000